ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجنودہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، یہی آیات کریمہ 2 ہفتے سے چل رہی ہیں، یعنی 2 جمعوں سے۔ اس کی ترجمہ پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالی انسان کی فطرت کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ فطرت کی جو خرابی ہے وہ چند شرطوں کے ساتھ چند اعمال کے ذریعے دور ہو سکتی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک انسان بے صبرا اور کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت گھبراتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کا کام بن جاتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، خوشحالی آتی ہے، صحت و تندرستی ہوتی تو منوع بن جاتا ہے۔ منوع مانے بہت زیادہ رکاوٹ ڈالنے والا، رکنے والا، یعنی خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، خرچ نہیں کرتا اور لوگوں کے کام نہیں آتا اور اچھے کاموں میں لگتا نہیں ہے بلکہ رک جاتا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے کہ پریشانی میں گھبرانا اور اچھے حالات ہوں تو خیر کے کاموں سے رک جانا۔ لیکن آگے 8 صفات بیان کی گئی ہیں مومنین کی، جن میں وہ صفت پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ دونوں بری صفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنے نمازوں کو پابندی کرتے ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق مقرر ہے ضرورت کو ظاہر کرنے والے کے لیے بھی، اور جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے بھی جو محروم رہ جاتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو یوم الدین روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دیکھیے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو عالم برزخ میں، جسم تو زمین میں دفن ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے، لیکن عالم برزخ میں اس کو ایک خاص شکل دی جاتی ہے جس کو مثالی شکل کہتے ہیں۔ ایک خاص جسم دیا جاتا ہے جس کو مثالی جسم کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں
تو ایک تو آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آپ کی شکل اندر نظر آ رہی ہے. اس طرح کا کوئی وجود دے دیا جاتا ہے آدمی کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں. اور عالم برزخ کے بارے میں کئی مرتبہ بتلایا گیا ہے. برزخ کے معنی آتے آڑ. مر جانے کے بعد تمام انسانوں کی، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، ان کی ارواح کو ایک مخصوص شکل دے کر کے، مثالی شکل دے کر کے اس دنیا میں رکھا جاتا ہے جس دنیا کا نام ہے عالم برزخ. وہاں تکالیف بھی پہنچتی ہیں، آرام بھی پہنچتا ہے. ابھی جنت و جہنم کا سوال نہیں ہے. اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اور اس وقت انسان کو وہ جسم دیا جائے گا جو جسم آدمی کا اب ہے، مٹی والا. یہ قیامت میں دے دیا جائے گا. مثالی شکل نہیں رہے گی، یہ جسم دے دیا جائے گا جسد خاکی. اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو ہے روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ان تمام باتوں کو مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور ان لوگوں کے اندر بھی یہ فطری خرابی نہیں ہوتی ہے جو عذاب رب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر معمون ہے، اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. تو لوگ نیکی کا کام کر کے اس پر اکڑتے نہیں ہیں، نخرا نہیں کرتے ہیں، ناز نہیں کرتے ہیں، بلکہ نیکی کا کام بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. یہ بھی ہونا چاہیے. بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا. والذین هم لفروجهم حافظون، پیش نظر آج یہ آیت ہے. پہلی آیتوں تشریح گزر چکی ہے پہلے. والذین هم لفروجهم حافظون، فروج فرج کی جمع ہے. فرج کے معنی شرمگاہ کے آتے ہیں، چاہے مرد کی شرمگاہ ہو چاہے عورت کی. والذین هم لفروجهم حافظون، اور ان لوگوں کے اندر وہ خرابی جو پہلے بیان کی گئی یہ نہیں پائی جاتی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، لواطت سے بچتے ہیں، ننگے رہنے سے بچتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سطر کھولنے سے بچتے ہیں. یہ ساری حفاظتیں اس کے اندر آ گئی ہیں. زنا اسلام میں بدترین گناہ ہے. دنیا کے اقوام کے نزدیک زنا کوئی برا گناہ نہیں ہے. چنانچہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو آپ پڑھتے رہتے ہوں، اخبارات میں سنتے بھی رہتے ہوں گے، ریپ. ریپ ریپ کے معنی زنا کے نہیں آتے ہیں. ریپ کے معنی آتے زنا بالجبر، زبردستی کسی عورت سے زنا کر لیا تو اس کو کہتے ہیں ریپ. وہ گناہ ہے. آج کی دنیا میں اس کو غلط مانا جاتا ہے. اور اگر دونوں راضی ہو جائیں تو ان کے نزدیک ریپ نہیں کہلاتا ہے، وہ تو جائز ہے ان کے نزدیک. ہندوستان میں جو قوم بستی سوائے مسلمانوں کے، ان کے نزدیک زنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بس اخلاقی خرابی ذرا چھپ چھپا کر لو. کوئی بہت بڑا گناہ تصور نہیں کیا جاتا ہے. بلکہ ہندوستانیوں کے اندر کچھ قومیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جن کے یہاں سلسلہ چلتا ہے نیوگ. نیوگ کا مطلب ہے شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے بھی ناجائز تعلق قائم کر سکتی ہے شوہر کی اجازت سے. جو بچہ پیدا ہوگا وہ شوہر کے کہلائے گا، اس کو نیوگ کہا جاتا ہے. اب بھی چل رہا ہے ہندوستان کے اندر. لیکن اسلام میں زنا بدترین گناہ ہے. تو اور قوموں میں چونکہ زنا بدترین گناہ نہیں، لہذا یورپ و امریکہ کے اندر میرا خیال ہے 70% لوگ حرامی پائے جاتے ہیں. حرامی ہیں، اور جب حرامی ہے تو ان کے اعمال سے حرامی پن ظاہر ہوگا. وہ ظاہر ہوتا مار دھاڑ، قتل غارت گری، بمباری، میزائل برسانا، معصوموں کو مارنا، سازشیں کرنا، بدترین حرکتیں کرنا، انسانیت سوز حرکتیں کرنا. یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا نطفہ ہی صحیح نہیں ہے. اکثریت ان کی حرامیوں کی ہے. ظاہر بات ان کے اندر اچھائی کہاں سے پیدا ہو جائے گی. تو والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسلام میں زنا بدترین گناہ ہے. اس کی سزا دنیا کے اندر بھی سخت ہے اور آخرت کے اندر بھی سخت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب نہ جاؤ.
قریب نہ جانے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرو کہ تمہاری وہ حرکتیں زنا میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائیں. مثلا بے پردگی ہے، جب بے پردہ رہیں گی عورتیں، ان پر نظریں پڑیں گی مردوں کی، تو ناجائز تعلقات قائم ہوں گے آہستہ آہستہ. مخلوط سوسائٹی ہونا، شادی میں سب لوگ ایک ساتھ ہیں، فلاں تقریب میں سب لوگ ایک ساتھ ہیں، میلوں میں سب لوگ ایک ساتھ ہیں، عرسوں میں سب لوگ ایک ساتھ ہیں. ظاہر بات ہے جب اختلاط رہے گا، اور گھروں کے اندر بھی اختلاط ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یا معلوم ہوگا بھی کہ بھئی خالہ زاد بھائی سے پردہ ہے، ماموں زاد بھائی سے پردہ ہے، چچا زاد بھائی سے پردہ ہے، پھوپھا زاد بھائی سے پردہ ہے، لیکن گھروں میں باقاعدہ آنا جانا، بے تکلف رہنا، ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا اور ہنسی مذاق کرنا، یہ سلسلہ گھروں میں چلتا ہے. تو ان میں زنا بدکاری شروع ہو جاتی ہے. سالیوں کو تو آج کل لوگوں نے بیوی سمجھ لیا ہے، سالیوں کو لوگوں نے آج کل بیوی سمجھ لیا، تو ان کو بالکل ناپحرم ہے. لیکن باقاعدہ اپنے اس کا بہنوئی کا باقاعدہ جب خدمت کرے گی تو دیکھ لی کیا واقعات ہوتے ہیں. شروع میں تعلقات ناجائز رکھتے ہیں، اس کے بعد سالی کو لے کر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اسباب ہیں. قرآن نے منع کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا میں مبتلا ہونے کے اسباب چھوڑ دو. ایسا نہ کام کرو کہ آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے. عورتوں سے دور دور رہو، ان سے اختلاط مت کرو، پردے کا اہتمام کرو، تو بہت کچھ آدمی زنا سے بچ سکتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بے حیائی کی بات ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے، اللہ کے نزدیک حرام قرار دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے زنا کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ آدمی آنکھوں سے کسی نامحرم کو گھورے، ہاتھ سے اس کو چھو لے، اور ایسی اور کوئی حرکت کرے، تو یہ بھی زنا ہے لیکن چھوٹے درجے میں ہے. اور ایک زنا یہ ہے کہ دونوں آدمی باقاعدہ مل کر کے جنسی خواہش پوری کریں. اصل زنا یہ ہے. تو دیکھنا، گھورنا، چھونا، یہ کیا ہے؟ زنا سے قریب کرنے والی چیز ہے. شروع میں یہی حرکتیں ہوتی ہیں، بعد میں آدمی آخری انجام پر پہنچ جاتا ہے. زنا بدترین وہ ہے، جرم ہے. قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اس سزا کو بیان فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیوں کی سزا بیان کی گئی، ان کو سب کو 100 کوڑے لگاؤ. لیکن 100 کوڑے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ زنا کرنے والے مرد و عورت یہ دونوں کنوارے ہیں تو کوڑے لگا جائیں گے ان کو. اور حدیث میں آتا ہے اگر یہ دونوں کنوارے نہیں، شادی شدہ ہیں، تو ان کو رجم کر دیا جائے گا. کنوارے ہیں تو کوڑے لگائے جائیں گے، 100 رجم نہیں کیا جائے گا. رجم کے معنی سنگسار کر دینا، یعنی پتھر مار مار کر کے ان کو ختم کر دینا. حدیث میں ہے اگر شادی شدہ ہیں دونوں تو پھر ان کو رجم کر دیا جائے. اور جانتے رجم کرنے کیا طریقہ ہے؟ گڑھا کھود کر کے زانی ہو یا زانیہ، ان کو اس گڑھے کے اندر دفن کر دینا، خالی سینے تک مٹی بھر دینا، سینے تک مٹی بھر دی جائے گی. اور مٹی بھر کر کے لوگوں سے کہا جائے گا پتھر مارو، 10-20 پتھر پڑیں گے، مر جائیں گے. عورت کو بھی ایسے کیا جائے گا، مرد کو بھی ایسے کیا جائے گا. اسے کہتے ہیں رجم کرنا. یہ سخت ترین سزا ہے. لیکن اس سزا کو جاری ہونے کے لیے شرط جو ہے وہ بہت سخت ہے. سزا تو سخت ہے لیکن سزا کو جاری کرنے کے لیے شرط جو ہے بہت سخت ہے. وہ سخت کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے گواہ 2 چاہیے. ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے. سب کو معلوم ہے 2 مرد ہوں یا 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں، یا 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں. 2 عورتوں کو 1 مرد کے قائم مقام کیا گیا ہے. اس پر اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے صاحب دیکھیے عورتوں کو بہت گھٹیا سمجھا گیا. 2 عورتیں 1 مرد کی جگہ پر رکھی گئی ہیں. کیا ایک ہی عورت گواہی نہیں دے سکتی تھی؟ یہ پاگل پن ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے 1 مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں ہیں، وہاں سہولت پیدا کرنے کی اجازت دیا ہے کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی. مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو رعایت کی گئی ہے عورت کے لیے. اور عورتیں عام طور پر اپنی بات کو، اپنے مقدمے کو ترتیب کے ساتھ پیش نہیں کر پاتی ہیں. عام عورتوں کا مزاج یہ ہے.
ان کی باتوں کو ربط نہیں ہوتا ہے، اور درمیان بہت ساری باتوں میں جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ ملا نہیں پاتی، بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں ہوں گی گواہی میں، اور اس کا مقصد یہ اگر یہ بھول جائے چک جائے دوسری لقمہ دے دے۔ یہ لقمہ دینے کی اجازت مردوں کو نہیں ہے، اگر مردوں کو اجازت لقمہ دینے کی ہو جاتی تو ظاہر بات ہے پھر فیصلہ ہی صحیح نہ ہوتا، گواہی صحیح نہ ہوتی۔ تو ایک مرد 2 مرد ہوں یا ایک مرد 2 عورت ہو ہر معاملے کے اندر گواہی کے لیے۔ لیکن زنا کی سزا چونکہ سخت ہے لہذا اس کو ثابت ہونے کی شرط بھی سخت ہے، 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ بھی 4 گواہ ایسے ہی نہیں الٹ ٹپ کہہ دیا ہاں ہم نے دیکھا تھا ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا تھا ان دونوں کو ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے، کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی دوسری عورت کے بوسہ لے رہا تھا، کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ الگ سزا تو دے دی جائے گی لیکن زنا والی سزا نہیں دی جائے گی۔ زنا نام ہے، صاف لفظوں میں سن لیجئے، زنا نام ہے عورت مرد جو ان کا نکاح نہیں ہوا ہے اپنی جنسی خواہش باقاعدہ پوری کریں، گواہی دینے والے گواہی دیں ہم نے یہ کام ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب زنا ثابت ہوگا۔ ہم نے ایسی بدکاری کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے تب زنا ثابت ہوگا۔ اور اگر 4 میں سے کسی کی گواہی پھسپھسی ہوئی اور ناقص ہوئی تو 4 کو پکڑ کر کے ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تم نے کسی مسلمان پر تہمت کیوں لگایا، تم ثابت نہیں کر سکے۔ یہ سب اسلام اسے کہتے ہیں اسلامی قوانین، تم ثابت نہیں کر سکے۔ جانتے ہیں یہ جو بہت سارے لبرل قسم کے لوگ اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں مسلم ملکوں میں، اسی لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں زانی، یہ لوگ ہوتے ہیں شرابی، یہ لوگ ہوتے ہیں فاسق، یہ لوگ ہوتے ہیں سود خور، سوچتے اگر اسلامی قانون آ گیا تو پھر تو ہماری پٹائی ہو جائے گی، لہذا اسلامی قانون آنے ہی نہیں چاہیے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں نہیں پٹائی ہوگی تو قیامت میں بچو گے۔ سخت ترین سزا ہے زانیوں کی۔ ایک سزا کو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ دکھلایا گیا کہ ایک جگہ پر کچھ عورتیں کچھ مرد جمع ہیں اور وہاں ایک اچھا خاصا گوشت رکھا ہوا شاندار، اسے جھوڑ کر کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں بدبودار۔ زانیوں کو ایک سزا تو یہ دی جائے گی، تو اگر کوئی یہاں بچنا چاہے گا تو وہاں تو نہیں بچے گا، وہاں تو پھنسے گا۔ تو اسلامی سزا جو ہے اس کی یہ اس وقت دی جائے گی زنا کی سزا، چاہے 100 کوڑے لگانے ہو کنوارے لوگوں کو، چاہے رجم کر دینا ہو، پتھروں سے مار کر ختم کرنا ہو شادی شدہ لوگوں کو، جبکہ 4 آدمی گواہی دے دیں۔ اور 4 آدمی گواہی دے گئے دے ان کو اس حالت میں دیکھا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن درجے میں کہاں اس طرح کون سے نہ کرتا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ، مشکل سے لاکھوں میں کروڑوں میں ثابت ہو پائے گا، ورنہ عام طور پر ثابت ہی نہیں ہو پائے گا کہ 4 آدمی بیک وقت ایک مرد ایک عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں، یہ اس طرح گواہی دینا ہی مشکل ہے۔ اور جو لوگ اتنے بے حیا ہوں کہ اس کی پرواہ نہ کریں 4 آدمی دیکھ لیں تو ان کو اس دھرتی پر چلنے کے قابل رہنے کا حق نہیں ہے، دھرتی پر چلنے کا حق نہیں ہے ان کو، اتنے بدکار ہیں کہ 4 آدمی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ گواہی کے لیے 4 آدمی ہونے چاہیے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا اگر ان کی گواہی میں پھسپھساپن ہے اور ٹھیک سے گواہی نہیں دیا تو ان 4 کو پٹائی ہوگی، ہر ایک کو 80 کوڑے کہ تم نے مسلمان پر تہمت کیوں لگایا۔ مسلمان پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے، اگر 4 آدمی کسی کو دیکھ لیں، کسی مرد عورت کو زنا کرتے ہوئے باقاعدہ دیکھ لیں تو کوئی ضروری نہیں کہ جا کر کے گواہی دے دیں، گواہی دینا آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے، یہ توبہ کر لیں گے۔ ہاں گواہی دے دیا اور باقاعدہ گواہی دے دیا اور ثابت ہو گیا تو پھر ان کو سزا سے چھوڑا نہیں جائے گا، اب توبہ استغفار سے کام نہیں چلے گا۔ تو فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد ہر ایک کو مارو 100 کوڑے، لیکن 100 کوڑے کنواروں کے لیے ہے، کنواری کے لیے ہے، اور حدیث میں شادی شدہ کے لیے ان کو رجم کر دو، سنگسار کر دو۔ اس آیت میں ایک چیز اور بھی قابل غور ہے کہ زانیہ کو زانی پر مقدم کیا، چونکہ عورت کو مرد پر مقدم کیا ہے، پہلے بیان کیا ہے،
وجہ شاید یہ ہے کہ اگر عورت تیار نہ ہو جائے تو مرد اس سے زنا کر ہی نہیں سکتا، عورتیں ہی پہلے مائل ہوتی ہیں، عورتیں یہ جو بے پردہ عورتیں میک اپ کر کے پھرتی رہتی ہیں تو کاہے کے لیے پھرتی ہیں؟ دوسروں کی نظروں میں پسندیدہ ہونے کے لیے نا. مائلہ رب عاریات رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، حدیث میں آتا. بہت سی عورتیں ہیں کپڑے پہن کر کے ننگی ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں کپڑے پہن کر کے ننگی ہیں. ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے یا تو انہوں نے جو کپڑا پہنا ہے اس سے پورا جسم ڈھکا نہیں رہتا، باہیں کھلی ہیں، سینہ کھلا ہے، کمر کھلی ہے، تو پہن کر کے بھی ننگی ہے شریعت کی نظر میں. یا ننگی ہونے مطلب یہ کپڑا تو پہنا ہے پورا لیکن جسم اندر سے جھلکتا ہے تو وہ بھی ننگی ہے، باریک کپڑا پہن رکھا ہے. رب کاسیات عاریات، اس لیے فرمایا سرکار نے بہت سی کپڑا پہننے والی عورتیں بھی ننگی ہیں. مائلات ممیلات، یہ غیروں کے جانب مائل ہوتے ہیں. غور کیجئے گا حدیث کے الفاظ پر، غیروں کے جانب مائل ہوتے ہیں اور دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں، جاذبیت پیدا کرتی ہیں. یہ بے حیا عورتیں جو بے پردہ پھرتی رہتی ہیں بازاروں میں، یہ کیوں پھرتی ہیں؟ اسی لیے ہم غیر مردوں کو بہت اچھے لگیں. گھر میں تو اچھی نہیں رہنا چاہتی، شوہر کے سامنے، دوسروں کے سامنے اچھا بننا چاہتی ہیں، تو ظاہر بات یہی دعوت زنا دیتی ہیں. شاید اسی لیے فرمایا الزانیہ، زنا کرنے والی عورت، اس کو پہلے ذکر کیا. والزانی، اور زنا کرنے والا مرد. کہیں بھی بھڑوے خانے نہیں قائم ہے دنیا میں، رنڈی خانے قائم ہے تو عورتیں تو قائم کر رکھے نا. فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اور جہاں چوری کا ذکر آیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، وہاں چور کو پہلے بیان کیا اور چوری کرنے والی عورت کو بعد میں بیان کیا. کیوں؟ چوری یہ ڈکیتی کے لیے جرأت، ہمت، حوصلہ چاہیے، یہ عورتوں میں کم ہوتا ہے. عام طور پر چوریاں مرد کرتے ہیں تو ان کو پہلے بیان کر دیا اور عورتوں کو بعد میں بیان کر دیا. تو یہ تو سزا ہے دنیا کے اندر دی جائے گی، لیکن شرط یہ کہ 4 آدمی گواہی دے دیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زنا تو نہیں کر رہے تھے لیکن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور بدتمیزی کر رہے تھے آپس میں، تو وہ اسلامی حکومت دوسرے قوانین کے ذریعے سے روک ٹوک کرے گی. دیکھیے اسلامی قوانین جسے کہتے ہیں سزاؤں کے سلسلے میں، اس کو سمجھ لیجیے اور ہر مسلمان سمجھنا چاہیے. کچھ سزائیں ایسی ہیں جو مقرر ہیں، جیسے زنا کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے. تو کچھ سزائیں تو مقرر ہیں، اس میں کوئی انسان کمی زیادتی نہیں کر سکتا. اور کچھ سزائیں مقرر نہیں، زیادہ تر سزائیں مقرر نہیں ہیں. زیادہ تر سزاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے جو ذمہ دار ہیں حکام، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے سزائیں مقرر کر دیں، اپنی طرف سے قانون بنا لیں. ان کو قانون بنانے کا حق ہے. تو جن معاملات میں قانون بنانے کا حق ہے ان کو کہا جاتا تعزیرات. تعزیرات، بھئی اس کا کیا قانون ہونا چاہیے، اس کا قانون کیا ہونا چاہیے. اور کچھ سزائیں جو مقرر ہیں اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تو زنا کی سزا ہو گئی ہے اور حدیث میں لیا آپ نے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے زانی کے بارے میں، الزانی لا ينكح الا الزانی لا يزني الزانی حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا ہے. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے نا، نشہ، شراب کے اندر سارے نشے آ گئے، اس وقت مومن نہیں رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس وقت مومن نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. شرابی کا شراب کے نشے کے وقت میں اس کا ایمان باہر رہتا ہے. چوری کرنے والے کے ایمان چوری کے وقت میں باہر ہو جاتا ہے اور زانی کی ایمان زنا کے وقت میں باہر ہو جاتا ہے. اب خود سوچیے اگر ایسے موقع پر کسی کا انتقال ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، تو جہنمی ہے کہ نہیں؟ ایمان تو تھا ہی نہیں اس کے پاس. اس لیے یہ سارے گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، معاصی ہیں،
اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ستر کو چھپاتے ہیں۔ ستر کیا چیز ہے؟ مرد کا ستر، عورت کا ستر، اس سے پہلے میں اس پر بول چکا ہوں، لیکن بعض مرتبہ آدمی بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی بات ہم نے 1 سال پہلے بیان کی تھی، کوئی بات 2 سال پہلے بیان کی تھی، ذہن سے نکل جاتی، دہرانا پڑتا ہے۔ بھئی قرآن میں بار بار آیا نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو یہ تو ایک کلام کا ایک طریقہ ہے، دلوں میں بٹھانے کے لیے ایک بات بار بار کہی جاتی ہے۔ تو شرمگاہ کے ستر کسے کہتے ہیں؟ مرد کا ستر ناف سے لے کر کے، ناف جو ہے یہ ستر میں شامل ہے، اسے کھلنا نہیں چاہیے کسی کے سامنے سوائے بیوی کے۔ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ مرد کا ستر ہے، یہ کسی کے سامنے، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، اپنے بچے ہوں، کسی کے سامنے کھلنا نہیں چاہیے، پورا جسم کھلا رہ سکتا ہے۔ اور اتنا جسم جو ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، یہ نماز کے اندر بھی ڈھکا رہنا چاہیے، اگر کھل جائے گا نماز نہیں ہوگی۔ عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر سوائے ہتھیلی کے، سوائے پاؤں کے، سوائے چہرے کے، ہتھیلی، پاؤں جس میں چپل پہنتے اور چہرے، ان 3 اعضاء کے علاوہ پورا جسم عورت کا ستر ہے، نماز میں ڈھکا رہنا چاہیے۔ نماز میں عورت کا منہ کھلا رہ سکتا ہے، ہتھیلی کھلی رہ سکتی ہے، پاؤں کھلا رہ سکتا ہے، باقی پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے۔ غیر کے سامنے اگر عورت آئے تو پھر چہرہ بھی ڈھکا رہنا چاہیے۔ چہرہ کھولنے کی اجازت مجبوراً ہے، ضرورتاً ہے، مثلا ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے یا کسی گورنمنٹ کے قانون کے تحت چہرے کا فوٹو لینا ہے تو مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں اور کوئی بات ہے، چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، ورنہ آنکھیں کھلی رہیں، چہرہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ چہرہ ہی تو مرکز حسن ہے نا۔ آپ کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ ہی دیکھتے ہیں اور چہرے کا اندازہ لگا کرتے ہیں، لیکن رشتہ دیکھنے کے لیے مردوں کو جانا جائز نہیں ہے۔ وہ لڑکی جس سے رشتہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ آپ کی محرم نہیں ہے۔ رشتہ دیکھنے کے لیے اور لڑکی دیکھنے کے لیے عورتوں کو جانا چاہیے، مردوں کو جانے کوئی سوال ہی نہیں۔ دندراتے بھی چلے جا رہے ہیں، ماموں چلے جا رہے ہیں، چچا بھی چلے جا رہے ہیں، بڑا بھائی بھی چلا جا رہا ہے، کیا مطلب اس کا ہے؟ تو حرام کام ہے، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ جب رشتہ طے ہونے کے قریب ہو جائے اور صرف اس بات پر موقوف رہے کہ اگر لڑکے نے دیکھ لیا تو ہاں کہہ دے گا، مان لے گا، منظور کر لے گا، تو لڑکے کو چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی آخری مرحلے میں، شروع میں نہیں۔ باقی کسی مرد کو چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، عورتیں گھر کی جا کر کے دیکھ لیں۔ تو ستر، پورا جسم عورت کا ستر ہے، غیروں کے سامنے چہرہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ لیکن جو محرم رشتہ دار ہیں اور غیر محرم رشتہ دار، ان میں ذرا فرق کیا گیا ہے۔ محرم کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، محرم ان مردوں، ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ باپ ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، وغیرہ وغیرہ، ماموں ہے، چچا ہے، یہ محرم ہے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نامحرم ان لوگوں کو کہا جاتا، ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جن سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے۔ جیسے پھوپھا ہے، پھوپھا محرم نہیں، نامحرم ہے، غیر آدمی ہے، اس کی شادی پھوپھی سے ہو گئی تو پھوپھا بن گیا۔ اگر پھوپھی کے انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے تو اس پھوپھا سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسے خالو ہے، نامحرم ہے، خالو بن گیا خالہ کی وجہ سے، اگر خالہ کو طلاق دے دے یا انتقال ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ظاہر بات خالو سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہیں یہ سب نامحرم ہیں۔ تو جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ سب کے سب، جن سے نکاح ہو سکتا ہے سب نامحرم ہے۔ محرم وہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نامحرم کے سامنے عورت کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، چہرہ بھی، اور محرم کے سامنے جن سے نکاح کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کے لیے کچھ گنجائش رکھی گئی ہے۔ گنجائش رکھی گئی ہے جب مثلا باپ ہے، بھائی ہے،
بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ان کے سامنے یہاں تک عورت کی باہ کھلی رہ سکتی ہے، پنڈلی کھلی رہ سکتی ہے، سر کھلا رہ سکتا ہے، گردن کھلی رہ سکتی ہے، منہ کھلا رہ سکتا ہے، سینہ، پیٹھ، پیٹ، رانیں یہ نہیں کھلیں گی۔ محرم کے سامنے بھی سینہ، پیٹ، پیٹھ، ران وغیرہ یہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پنڈلی کھل سکتی ہے، باہیں کھل سکتی ہیں، چہرہ کھل سکتا ہے، گردن کھل سکتی ہے، سر کھل سکتا ہے، گلا کھل سکتا ہے، یہ کس کے سامنے؟ جو محرم ہے، یعنی باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، پوتے کے سامنے، نواسے کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے، ماموں کے سامنے، چچا کے سامنے، یہ سب محرم ہیں، ان کے سامنے اعضاء کھلا رہ سکتے ہیں۔ اور جو نامحرم ہیں ان کے سامنے جسم کا کوئی حصہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب مسئلہ سمجھ لیا کیجئے، سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیا کیجئے، سوالات کرنے کی بھی عادت ڈالیے۔ صحابہ کرام سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سطر لہذا والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے اپنا سطر کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ گھر میں ننگے رہنا بھی ناجائز ہے۔ سارے کپڑے اتار دیے، بھئی گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ننگے پھر رہے بے حیا بن کر کے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایاکم والتعرضی فإن معکم من لا يفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم واکرموہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا تعری ننگے رہنے سے بچو، بلا وجہ گھر میں ننگے بیٹھے ہوئے، ننگے پھر رہے، فرمایا اس سے بچتے رہو، اس لیے کہ اب تم کہو گے صاحب تمہارے سامنے تو کوئی نہیں ہے، ننگے رہنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا فإن معکم من لا یفارقکم، تمہارے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ایسے فرشتے جو معزز ہیں اور نامہ اعمال لکھتے ہیں، وہ تو ہمہ وقت آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا ان سے شرم حیا کرنی چاہیے، ننگا نہیں رہنا چاہیے، یہ کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ بیت الخلاء میں الا عند الغائط، ہاں بیت الخلاء کے وقت میں وہ ذرا وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے اعمال کا نگرانی پھر بھی دور سے کرتے رہتے ہیں، بیت الخلاء کے وقت میں ہٹ جاتے ہیں۔ اور جس وقت آدمی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، قریب جانے کا مطلب سمجھ لیجئے، جس وقت آدمی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اس وقت بھی یہ فرشتے کرامن کاتبین ہٹ جاتے ہیں، دو موقع پر ہٹ جاتے ہیں۔ فاستحیوہم واکرموہم، لہذا مسلمانوں تم کو فرشتوں سے تو حیا کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، سوچئے مجھے دیکھ رہے ننگا، شرم آنی چاہیے، واکرموہم، اور فرشتوں کی تعظیم و اکرام کرو۔ یہ بدتمیزی کی، بڑی بے حیائی کی بات ہے، گھر میں ننگے رہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں والذین هم لفروجہم حافظون کے تحت آزادی ہیں، الا علی ازواجہم، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے مگر اپنی بیویوں پر، بیوی سے کیا پردہ ہے، اور اپنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، تو ان لوگوں کو کوئی ملامت نہیں ہے جو اپنی بیویوں سے معاملہ ایسا کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون، اور جو آدمی اس کے علاوہ کسی اور سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے گا، کسی اور طریقے پر پوری کرے گا، لواطت کرے گا وغیرہ وغیرہ، وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے، اور جو خدا کے قانون کو چھوڑ کر کے حد سے بڑھ جائے اس کے لیے ظاہر بات ہے جہنم کی سزا ہے۔ انشاءاللہ چند آیتیں اور رہ گئی ہیں، وہ آئندہ جمعے کو بیان کی جائیں گے۔ 8 صفات ہیں مومنین کی، جس میں چند صفات آ چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔